औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैनतारा वॉइस के तमाम सुनने वालों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो में हमारा मौजू है सैयदना ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम। आपका नाम सिकंदर, लक़ब ज़ुल्कुरनैन दो सींगों वाला और ज़माना के लिहाज से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम असर थे। ज़ुल्कुरनैन की वजह तस्मिया। उलमा ने ज़ुल्कुरनैन लक़ब की बहुत सी वजूहात बयान की हैं। इनमें से हर वजह ऐसी है कि इसे दुरुस्त तस्लीम किया जा सकता है। वजूहात मुलाहज़ा फरमाइए। इसकी ज़ुल्फ़ें दराज थीं, वो अपने बालों को दो हिस्सों में तकसीम करके रखता था, इसलिए ज़ुल्कुरनैन लक़ब पड़ गया। नंबर दो हुकूमतों का वाली और मालिक था, इसलिए ज़ुल्कुरनैन लक़ब से मशहूर हो गया। नंबर 3, इसके सर में सचमुच दोनों जानिब सींग उभरे हुए थे, इसलिए लोग उसे ज़ुल्कुरनैन दो सींगों वाला कहने लगे। नंबर 4, वो फतूहात करता हुआ मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँचा, दोनों जहाद में से बहुत से मुल्कों पर काबिज़ रहा। मशरिक़ व मग़रिब को करनैन से ताबीर किया गया और ज़ुल्कुरनैन इसका लक़ब पड़ गया। नंबर 5, बास का ख्याल है कि वो नजीबुल तरफ़ैन था, इसलिए वालिदैन की निजाबत को करनैन से तशबीह दी गई। कुछ उलमा का ख्याल है कि इसने बहुत लंबी उम्र पाई, वो 2 सदियों तक ज़िंदा रहा। 2 सदियों की मुनासबत से इसका लक़ब ज़ुल्कुरनैन पड़ गया, लेकिन ये वजह दुरुस्त मालूम नहीं होती। अगर इसका लक़ब इसकी ज़िंदगी के बाद ज़ुल्कुरनैन पड़ता तो फिर ये वजह दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन कुरान मजीद से ये बात साबित है कि ज़ुल्कुरनैन लक़ब इसकी ज़िंदगी में ही पड़ गया। नंबर 7, वो जब जंग करता तो दोनों हाथों से हथियार चलाता था, तो इस मुनासबत से लोग इसे ज़ुल्कुरनैन कहने लगे। नंबर 8, वो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों किस्म की अलूम का माहिर था, इसलिए ज़ुल्कुरनैन कहलाया। नंबर 9, बाज़ उलमा ने ज़ुल्कुरनैन लक़ब की वजह तस्मिया ये लिखी है कि इसने ज़मीन की तारीख़ी और रोशनी दोनों हिस्सों की सैर की। ज़ुल्कुरनैन लक़ब इन मज़कूरा वाला वजूहात के अलावा भी उलमा ने कई और वजूहात लिखी हैं। सिकंदर, ज़ुल्कुरनैन और सिकंदर मकदूनी। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिकंदर, ज़ुल्कुरनैन और सिकंदर मकदूनी एक ही शख्सियत के नाम हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सिकंदर ज़ुल्कुरनैन एक आदिल, नेक और सालिह बादशाह था, जबकि सिकंदर मकदूनी एक जालिम बादशाह था। सिकंदर ज़ुल्कुरनैन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और इसके ज़माना सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना बताया जाता है, जबकि सिकंदर मकदूनी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम से करीबन 300 साल पहले पैदा हुआ। चुनाचा हाफिज़ बिन कसीर फरमाते हैं कि ज़ुल्कुरनैन के बारे में ये कहना कि वो रूमी था, ये भी ठीक नहीं। सिकंदर सानी रूमी था, वो फिलिपस मकदूनी का लड़का था, जिससे रूम की तारीख़ शुरू होती है, और सिकंदर अव्वल तो बकौल अज़रक़ी वग़ैरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। तफसीर इब्ने कसीर। ज़ुल्कुरनैन के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तहक़ीक़। मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने ज़ुल्कुरनैन के तयन के बारे में जो तहक़ीक़ की है वो काबिल कदर है, और इनकी तहक़ीक़ का ख़ुलासा ये है। ज़ुल्कुरनैन के बारे में कुरान पाक ने बताया है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल व असबाब खुद अता किए थे। वो मशरक़ी और मग़रबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिस दर्रे की दूसरी तरफ याजूज और माजूज की कौम थी। उसने वहां के लोगों के कहने पर एक नहायत मजबूत दीवार तामीर की, जिससे याजूज और माजूज का रास्ता बंद हो गया। ज़ुल्कुरनैन एक आदिल बादशाह था, अल्लाह पर उसका पुख्ता ईमान था और अकीदा आखिरत का कायल था। वो ख्वाहिश परस्त और दौलत का पुजारी नहीं था। मौलाना आज़ाद फरमाते हैं, इन खसूसियात का हामिल सिर्फ फ़ारिस का वो अजीम हुक्मरान है जिसे यूनानी साइरस, इब्रानी खोरस और अरब कैसखसरू के नाम से जानते हैं। इसका दौर सर सल्तनत 539 कबल मसीह है। मौलाना आज़ाद मज़ीद फरमाते हैं कि सारिस के एक मुजस्मे का भी इंकशाफ हुआ। इसमें सारिस का जिस्म इस तरह दिखाया गया है कि इसके दोनों तरफ अकाब की तरह पर निकले हुए हैं और सर पर मेंढे की तरह 2 सींग हैं। तफसील के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तफसीर तर्जुमानुल कुरान का मुताला फरमाइए। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दाल फलाह की राय। आप अपनी तफसीर फ़वाइद सल्फिया में फरमाते हैं, कुरान में ज़ुल्कुरनैन से मुराद कौन है? इस बारे में
مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یونان کے سکندر اعظم کا لقب تھا جس نے اسکندریہ کی بنیاد رکھی۔ امام رازی نے تاریخی روایات پر عمل کرتے ہوئے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس کا زمانہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل ہے، مگر یہ بات اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ قرآن کے انداز بیاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک توحید پرست اور انصاف پسند فرما نروا تھا، حالانکہ سکندر اعظم کافر اور بت پرست بادشاہ تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد ایک اور بادشاہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے خارق عادت اسباب الوسائل عطا فرمائے۔ اس کا وزیر خضر تھا، اس لیے خضر کے قصے کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا۔ حافظ ابن حجر نے فتح باری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس رائے کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر نے اس کا نام بھی سکندر بیان کیا ہے۔ سکندر یونانی اور اس کے درمیان تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نبی یا بادشاہ؟ ذوالقرنین کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک عادل بادشاہ تھا یا کہ صاحب وحی اور رسول بھی تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک نیک صالح حکمران تھا۔ اللہ نے اس کے اعمال کو پسند فرمایا اور اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی تعریف کی، اور ایک فتح اور کامیاب حکمران تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذوالقرنین مشرق مغرب تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور تمام اسباب انہیں مہیا کر دیے تھے اور پوری قوت و طاقت دے دی تھی۔ تفسیر ابن کثیر۔ بہرحال جہاں تک قوت و اسباب کی بات ہے تو خود قرآن مجید میں واضح موجود ہے۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ خلاصہ یہ ہے ذوالقرنین ایک نیک عادل اور بااختیار بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قوت اور اسباب مہیا کر دیے تھے۔ ذوالقرنین کے نبی یا رسول ہونے کے بارے میں کوئی واضح نص نہیں ہے، قرآن و حدیث بلکہ تاریخ بھی اس سے خاموش ہے۔ قریش کے 3 سوال اور واقعہ ذوالقرنین۔ حافظ ابن کثیر سورۃ الکہف کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کل حالات ان سے بیان کرو، اور ان کے پاس اگلے انبیاء کا علم ہے، ان سے پوچھو کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا رائے ہے۔ یہ دونوں مدینے گئے اور مدینے کے احبار سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات و اوصاف بیان کیے، آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم ذی علم ہو، بتاؤ ان کی نسبت کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتاتے ہیں، تم جا کر ان سے 3 سوالات کرو، اگر جواب دے دے تو ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو ان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، پھر تم جو چاہو کرو۔ نمبر 1، ان سے پوچھو کہ پہلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرو، وہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 2، اس شخص کے حالات دریافت کرو جس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا، مشرق مغرب سے ہو آیا تھا۔ نمبر 3، روح کی ماہیت دریافت کرو، اگر بتا دے تو اسے نبی مان کر اس کی اتباع کرو، اور اگر نہ بتا سکے تو وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہے کرو۔ یہ دونوں وہاں سے واپس آئے اور قریشیوں سے کہا لو بھائی، آخری اور انتہائی فیصلے کی بات انہوں نے بتا دی ہے، اب چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں۔ چنانچہ یہ سب آپ کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں سوال کے جواب سے آگاہ فرمایا۔ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ ذوالقرنین اور قرآن مجید۔ جب یہود کے کہنے پر مشرکین نے آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو اس واقعہ سے آگاہ فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، اے نبی، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک
مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے گا اور وہ اسے اور سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا اس کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلاوا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔